السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورت نمبر 2 البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم سورت نمبر 2 آیت نمبر 3 البقرہ کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 3 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 3 یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھی اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اب ہم یہ آیت کا ترجمہ کنز العرفان سے پڑھیں گے۔ آیت یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی آیت کا ترجمہ ہم انشاءاللہ انگلش میں بھی پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ Those who believe without seeing and keep salah, that is the 5 daily prayers established and spent in our path from the subsistence we have bestowed upon him۔ اب ہم اس کی تفسیر صراط الجنان سے پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیت مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد کی 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان کے بارے میں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایمان مفصل بھی پڑھتے ہیں نا، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں بھی ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ ایمان لائیے۔ تقریباً 7 چیزیں ذکر کی گئی ہے، آمنت باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، جو ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے اس کو سچ مانتا ہے، اس بات پر بھی ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے،
ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں ہم اور پڑھیں گے۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کے متعلق چند باتیں اور ہم اس کے بارے میں تفصیلی ڈیٹیل حاصل کریں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان باتوں کی طرف تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کو بھی اگر ہم انکار کرتے ہیں تو انکار کرنا کفر ہے۔ بہار شریعت میں موجود ہے یہ حوالہ۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے کہیں کہیں آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے۔ اور آپ کہیں کہیں دیکھیں گے یا ایھا الناس، اس میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیب کے بارے میں معلومات لیں گے کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے۔ حواس، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حواس خمسہ بھی کہتے ہیں، دیکھنا، سننا، چھونا اور اپنے عقل سے، تو اس میں حواس خمسہ بھی آتے ہیں، یعنی اس سے ہم اپنے اس کو معلوم نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی اور ایک عطائی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غیب کی دو قسمیں ہیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ جس کے حاصل ہونے پر، نمبر 2، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہیں۔ اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ دیکھیے، کسی کے پاس، جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ اس کا ذاتی علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے دیا ہے۔ وہی سینٹنس، وہی جملہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی طور پر کفر ہے۔ اور نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ انشاءاللہ when we will see سورہ آل عمران then we will read it، okay؟ تو جب سورہ آل عمران آئے گی تو انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم پچھلا بھی اعادہ کریں گے کہ یہ چیزیں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 3 میں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت کے حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات
کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہری و باطن کے ساتھ میں بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں مح ہو جائے۔ ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے تو بہتر کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا دل میں خیال ضرور پیدا کرے، اتنا تصور ضرور پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک۔ تو اس میں یہ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادت میں خلوص پیدا ہوگا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے 2 تک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے اور 11 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس مطلب جنت الفردوس، ٹھیک ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراعون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی نمازوں کی فکر کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے خیالات آتے ہیں، دنیاوی خیالات آتے ہیں، کچھ شیطان کا غلبہ رہتا ہے، کچھ نفس کا غلبہ رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان خیالات کو جھٹک دیں اور اپنے رب کے حضور ایمانداری کے ساتھ میں اس کی عبادت کریں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 60 59 اور 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی گئی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے، ہم نے جو سستی و کوتاہی کی ہے، اور ہمارا دل تیری عبادت کی طرف مائل کر دے، کیونکہ جہنم کی وادی کا ایک ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں
ڈالے جائیں گے وہ جو اپنی خواہشوں کے پیروکار ہوئے اور نمازوں کو ضائع کیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس جہنم کی وادی سے بچائے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم، پہلے خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ بھی بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ 2 رکعت نماز پر اگر بندہ سچے دل سے اللہ کو یاد کرے، اس کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ایک ایک عمل پہ جنت دے دیتا ہے، ایک ایک عمل پہ۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ نمازوں میں اور ساری عبادات میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ریاکاری سے بچیں گے انشاءاللہ، ریاکاری سے بچیں گے، ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں گے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ دیکھیے بہت ہی، قارون جو ہم جانتے ہیں کہ قارون کا خزانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ شخص اتنا مالدار تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، روایتوں میں آیا ہے بہت خزانے اس کے پاس موجود تھے۔ فرعون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس نے خدائی دعویٰ کیا، عبرت کے لیے ابھی بھی اس کی لاش موجود ہے مصر میں، اور بہت سارے علماء کا اتفاق یہی ہے کہ وہ فرعون کی ہی لاش ہے، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ آپ دیکھیے نا، توحید کے بعد، کلمے کے بعد نماز کا ہی ذکر آتا ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی۔ آگے کی آیت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہی رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کہ کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلبہ و علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء اکرام
یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتاوے، اور نہ ہی خرچ میں کنجوسی کرنا چاہیے، یعنی کنجوسی سے کام لینا چاہیے، بلکہ اس میں اعتدال یعنی میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 29 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال میں رہتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر ہو گئی، اب ہم اس کا کچھ خلاصہ دیکھیں گے۔ Now we will see summary as a summary of this آیت نمبر 3 of سورہ بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا میسج دیا ہم کو، کیا پیغام دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، دکھاوے یا ریاکاری سے بچیں گے، اور تھوڑی بہت جو ہمارے پاس ہے اللہ نے میسر کیا ہے، ہمیں دیا ہے استطاعت، تو ہم صدقہ و خیرات بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں 2.5% انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے، کیلکولیشن وغیرہ کریں گے۔ اگر کسی کے پاس رقم ہے وہ اس لیول کا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے، تو وہ بھی کیلکولیشن کرے 2.5%، اور اس کو ادائیگی مطلب سالانہ ادائیگی ضرور دے اگر سال اس پر گزر جا رہے ہیں تو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار وغیرہ کا بھی خیال رکھیں، جو ہمارے طلبہ و طالبات بھی ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا اجر ہے اگر ہم کسی ایک دینی بچے کی امداد کریں گے انشاءاللہ، تو یہ بہت بڑا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ دینی بچے اگر جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مدارس وغیرہ میں ہیں، اگر ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، if we help to him then inshallah it will be very beneficial to us، ہمارے لیے بہت زیادہ وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ علم کیسا ہے کہ وہ پھر پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، وہ دوسرے کو سکھائیں گے، دوسرے کو سکھائیں گے، اس طرح سے انشاءاللہ بڑھتے جائے گا اور ہمارے لیے ثواب جاریہ رہے گا۔ آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اور پیارے وسیلے سے ایسی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی بات کو دوسرے تک پہنچائیں، ایسی توفیق دے، ایسی زندگی دے کہ تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچا۔ اور جو بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کی آیتوں کو سمجھنے کے اور دل و دماغ میں بسانے کی اور اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تحریر میں خوشخطی اور تقریر میں تاثیر عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔